السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے۔ آئیے آگے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت دیکھتے ہیں۔ اور اس جب جعلنا بنایا ہم نے البیتا، البیت کیا ہوتا ہے؟ گھر، مثابتاً جمع ہونے کی جگہ، لی واسطے، الناسی لوگ، اور امنن امن والا، اور اتخذو پکڑو تم، من سے مقامی کھڑے ہونے کی جگہ، ابراہیم ابراہیم کے مسلن نماز کی جگہ، مسلح جیسے کہتے ہیں نماز، جائے نماز کو مسلح بھی کہا جاتا ہے، نماز کی جگہ، اور عہدنا ہم نے تاکید کی، یہاں پہ ہے کہ ہم نے تاکید کی، ہم نے نصیحت کی، یا ہم نے تاکیدی نصیحت کی، الا طرف ابراہیم ابراہیم، اور اسماعیل اسماعیل، ان یہ کہ طہر تم دونوں پاک رکھو، بیتی یا میرا گھر، لی واسطے الطائفین طواف کرنے والے، والعاکفین اعتکاف کرنے والے، اور الرقعی رکوع کرنے والے، السجود سجدہ کرنے والے۔ اور جب ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے بار بار اکٹھا ہونے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور ابراہیم کے مقام میں سے نماز کی جگہ پکڑو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف بنائے رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار جمع ہونے کی جگہ بنایا، یعنی کہ مثابتہ وہ جگہ ہوتی ہے جس کی طرف لوگ بار بار آئیں، جمع ہونے کی اور امن کا مقام بنایا، اور حکم دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی نصیحت کی، اور یہ ایک طرح سے حکم تھا اور تاکیدی نصیحت تھی، کیونکہ یہ لفظ آیا ہے عہدنا، یعنی یہ تاکیدی حکم تھا، حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا تاکیدی حکم تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو علیہ السلام کو۔ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور اس جب قولا کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا تو، ہاذا یہ، بلدن شہر، آمنن امن والا، اور ارزق تو رزق دے، اہلا رہنے والوں کو، ہو اس کے، من سے، الثمراتی پھل، من جو، آمنا ایمان لایا، من سے، ہم ان کے، بھی ساتھ، اللہ اللہ کے، اور الیومی روز، الآخری آخرت، قولا اس نے کہا، اور من جس نے، کفرا انکار کیا، فاپس امتیو میں فائدہ پہنچاؤں گا، ہو اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر، استرو میں مجبور کروں گا، ہو اس کو، الا طرف، عذابی عذاب، الناری آگ، اور بئسا بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ آئیے اس کو پورا فوکس کرتے ہوئے ہم اس کو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اس کو ایک پرامن اور امن دینے والا شہر بنا دے، اور اس کے بسنے والوں کو جو
ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہر قسم کے پھلوں میں سے رزق عطا کر۔ اس نے کہا کہ جو کفر کرے گا اسے بھی میں کچھ عارضی فائدہ پہنچاؤں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچائے یا رب، آمین۔ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے رب، اس جگہ کو پرامن شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو بھی اللہ پر اور آنے والے دن پر ایمان لائیں انہیں ہر قسم کے پھل عطا فرما، یعنی کہ خوب رزق فراوانی کر دے۔ اور اس پر اللہ نے فرمایا اور جو شخص کفر کرے اسے بھی میں تھوڑی مدت تک فائدہ پہنچاؤں گا، یعنی کہ وہ خوش ہو جائے، تھوڑی دیر کفر کرنے والا تھوڑی مدت کے لیے خوش رہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا انجام ہے؟ مجبور ہو کر اس کو آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور یہ بہت ہی برا انجام ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمین یا رب۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور اس جب یرفعو وہ اٹھا رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں، من البیتی سے البیت گھر، یا کعبہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ اور اسماعیل ربا اے رب، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما لے۔ تا پہ زبر آیا ہے، تا پہ زبر ہو تو اس کا مطلب تو ہوتا ہے، اور تا پہ پیش ہو تو اس کا مطلب میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تا پہ زبر ہے، مطلب تو قبل قبول فرما، من سے نا ہم، انا یقیناً، کا تو، انتا ان یعنی کہ، اور تا پہ زبر ہے تو اس کا مطلب تو ہے، انتا تو، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا، اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا، اور اس کے ساتھ اسماعیل بھی، اور وہ دونوں کہتے جاتے تھے، کیا کہتے جاتے تھے؟ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں کی بنیادوں میں جو ہے وہ رکھ رہے تھے، وہ ان کی بنیادیں درست کر رہے تھے، اور ان کی فاؤنڈیشن بن رہی تھی جب خانہ کعبہ کی، تب وہ کیا کہتے جاتے تھے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لے، تو ہی ہے جو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اور آگے کیا اگلی آیت میں ہے، ربنا اے ہمارے رب، وجعل اور بنا، وجعلنا اور ہمیں بنا، مسلمین فرما بردار، لا واسطے کا اپنے، اور من سے ذریتی نسل نہ ہماری، امتن جماعت، مسلمتن فرما بردار، لا واسطے کا تیرے، اور ارینا دکھا ہمیں، مناسک کا عبادت کے طریق، نہ ہمارے، اور تب متوجہ ہو، اللہ اوپر، نہ ہمارے، انا یقیناً، کا تو، انتا تو، التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ اور اے ہمارے رب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے دو فرما بردار بندے بنا دے،
اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی فرما بردار بنا دے، بندے اور بندیاں بنا دے، اور ہماری ذریت میں سے بھی جو ہے وہ اپنے لیے فرما بردار جو ہے وہ امت پیدا کر دے، فرما بردار بندوں کو چن لے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا کہ ہم نہیں جانتے، تو ہمیں سکھا کہ تیری عبادت کا صحیح طریق، تیری عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا دے، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا۔ یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار والا ہے۔ التواب یعنی بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ اے ہمارے رب، اور ہم یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اب دونوں کون؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہم یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار جماعت بنا، اور ہمیں ہمارے مناسب حال عبادت کے طریق بتا، اور ہماری طرف اپنے فضل کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ توجہ فرما۔ یقیناً تو اپنے بندوں کی طرف بہت توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ربا اے رب، نا ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، و اور ابعث مبعوث فرما، فی میں ہم ان، رسولاً رسول، من سے ہم ان، یتلو پڑھے، علی اوپر، ہم ان کے، آیاتی آیتیں، کا تیری، و اور یعلمو سکھائے، ہم ان کو، الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکمت اور دانائی کی باتیں، و اور یزکی وہ پاک کرے، ہم ان کو، انا یقیناً کا تو، انتا تو، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، اور اس کی حکمت بھی سکھائے، اور ان کا تزکیہ کر دے۔ یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جب دعا فرما رہے تھے تو انہوں نے دعا میں یہ دعا بھی کی کہ اور اے ہمارے رب، ہماری یہ بھی التجا ہے کہ تو انہی میں سے، ہماری امت میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے، اور انہیں ایسا بنا دے کہ وہ متقی ہوں۔ اور یقیناً تو ہی غالب اور حکمتوں والا ہے، کہ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر غالب ہے۔ تو دعا کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے ہی خاندان میں جو ہے وہ انبیاء آئیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے یہ نہیں سوچا دعا کرتے وقت، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کو جانا کہ اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، وہ حکمت والا ہے بہت۔ تو انہوں نے التجا کی، انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت میں سے ایسا رسول مبعوث فرما۔ تو یہ دعا آپ جانتے ہیں کہ کس کے لیے تھی؟ یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے لیے دعا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج پڑھی جانے والی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔